بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے. ہم میں سے اللہ پاک کے کرم سے کئی حضرات روزے سے مستفید ہو رہے ہیں اور روزہ رکھنے کی اللہ پاک نے توفیق دی ہے، لیکن کچھ ایسے حضرات ہیں جو بالکل روزہ نہیں رکھ سکتے. تو ان کے لیے شریعت مطہرہ میں کیا حکم ہے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. تو جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے روزے کے بدلے فدیہ دے. فدیے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ایسا عذر لاحق ہو جو عذر مرتے دم تک ختم ہونے والا نہ ہو، تو پھر اس شخص کو فدیہ دینا لازم ہوگا. یہ دو صورتوں میں ہوگا. پہلی صورت یہ ہوگی کہ اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو یا کوئی عورت اتنی بوڑھی ہو کہ وہ اب ضعف کی اتنی حالت کو پہنچ گئی ہے کہ وہ اب ہرگز روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ایسے لوگوں پر ان کے لیے گنجائش ہے، ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اس کے بدلے ہر روزے کے بدلے وہ فدیہ ادا کر دیں. دوسری صورت یہ ہوگی کہ کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ ماہر ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اب اس کے ٹھیک ہونے کی، صحت یاب ہونے کی کوئی امید باقی نہیں رہی، تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ دیں اور روزے کے بدلے وہ فدیہ ادا کر دیں. اب بات یہ ہے کہ جس بوڑھے شخص یا بوڑھی عورت کے اوپر فدیہ لازم تھا، اس نے فدیے کو ٹالا حتیٰ کہ موت کا وقت قریب آ گیا، تو اب اس کے لیے اوپر لازم ہوگا کہ وہ مرتے وقت اپنے ورثاء کو وصیت کر دے کہ میں جب مر جاؤں تو میرے تہائی مال میں سے وصیت کو ادا کر دے. اب جب وہ شخص گزر جائے تو مرحوم کے ورثاء پر لازم ہوگا کہ وہ مال کے تہائی حصے میں سے مرحوم کی وصیت کو پورا کریں، اس کے فدیے کو ادا کریں. اگر تہائی حصے میں سے فدیے کو ادا کرنے کے بعد بھی تہائی حصہ ختم ہو گیا مال کا اور فدیے کی رقم ابھی باقی ہی ہے، تو پھر ورثاء کے لیے لازم نہیں ہے، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فدیے کو مکمل ادا کریں. اگر وہ ادا کر دیں اپنی جانب سے تو بہت خوشی کی بات ہے. کل حشر کے میدان میں مرحوم سے روزے کی پوچھ نہیں ہوگی. جیسے مثال کے طور پر کوئی بوڑھا شخص مرتے وقت اس نے وصیت کر دی فدیے کی، اور ترکے میں اس نے 90,000 روپے چھوڑے تھے، تو اب ورثاء اس مال کے 3 حصے کریں گے، تو 3 حصوں میں سے ہر ایک میں 30,000 آئیں گے، تو وہ 30,000 میں سے تہائی حصے 30,000 میں سے فدیے کی رقم کو ادا کریں گے. اگر 30,000 خرچ ہو جانے کے بعد بھی فدیہ ادا نہیں ہوا تو پھر اب ورثاء کے لیے وہ 60,000 میں سے خرچ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، ان پر کوئی ضروری امر ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوگا. اگر ادا کر دیں بہت اچھی بات. اسی طرح اگر وہ بوڑھا یا بوڑھی عورت وہ مرتے وقت اللہ نے ان کو وصیت کرنے کی بھی توفیق نہیں دی، تو اب ورثاء پر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے مرحوم والد یا مرحومہ جو بھی ان کے تھے ان کی طرف سے وہ فدیے کی رقم کو ادا کرے. ترکے میں سے ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اگر ادا کر دیتے ہیں بہت خوشی کی بات ہے. کل حشر کے میدان میں ان کے وہ مرحوم یا مرحومہ سے اللہ پاک روزے کی باز پرس اور ان سے جو ہے روزے کا حساب نہیں لیں گے. اسی طرح وہ شخص جو بیمار تھا، اس قدر بیمار تھا کہ اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں تھی، ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو اس نے فدیے کی رقم ادا کر دی. فدیے کی رقم ادا کرنے کے بعد اللہ کا فضل و کرم اس بیمار پر ہوا، وہ بیمار صحت یاب ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اب اس بیمار نے جو فدیہ ادا کیا ہے وہ فدیہ نفلی صدقہ ہو جائے گا، اور اس بیمار کے لیے روزے جو قضا ہو گئے ہیں ان کو ادا کرنا لازمی ہوگا، پھر سے روزہ اس کو رکھنا پڑے گا. یہ تو چند مسائل آپ کے سامنے فدیے کے متعلق بیان کیے گئے کہ فدیہ کسے کہتے ہیں اور فدیہ کن صورتوں میں واجب ہوگا. اگلی کلپ کے اندر اور اگلی قسط کے اندر آپ کے سامنے فدیے کی مقدار کو بیان کیا جائے گا، اور اس بات کو بھی بیان کیا جائے گا کہ فدیہ کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے.
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.